السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام سیل صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب، آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، پروگرام میں جو ایک سب سے دلچسپ سٹوری یہ ہے کہ جو بانی قائد ہیں اور قائد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن چیف اڈیالہ جیل کے اس ٹائم مقیم ہیں، 5 اگست کو ان کو 2 سال ہو جائیں گے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے جو صاحبزادے سلمان اور قاسم جو لندن کے اندر مقیم ہیں، برٹش نیشنل ہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں ایک تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے والد محترم کو جیل سے نکال سکیں۔ تفصیل سے بات کریں گے، حکومت اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے، پارٹی کے اندر سے اس حوالے سے کیا جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، پارٹی اس کے اوپر متفق ہے یا نہیں ہے۔ جو موروثیت کی بات ہوتی تھی، یہ بھی جو نقاد ہیں، جو ناقد ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی اور کیا وجہ بن گئی کہ بچوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی حد تک، کہ کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد لوگ ہیں، اور انہوں نے ایک انتہائی اہم جو ہے نقطہ نکالا ہے، وہ آپ کے ساتھ ذکر کریں گے اس کا، کہ اب اس کو بنیاد بنا کے ایک نئے کیس کی تیاری ہے۔ اس کیس کے اندر کتنی جان ہے، حسن سے بھی خاص طور پر جو ان کا تھوڑا سا لیگل کا ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کریں گے، کیا اس آرگومنٹ کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آج پہلے بڑھتے ہیں اپنی جو سب سے پہلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ ناظرین، یقین کریں کہ ہم بھی اپنے پروگرام میں یہ موضوع اس کے اوپر بات کر کر کے تھک گئے ہیں۔ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ہر روز یہی دل کرتا ہے کہ کسی نئے ایشو کے اوپر بات کی جائے، دیر سو مینی نیو ڈیولپمنٹس، پر پرابلم یہ ہے کہ ایک بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، جو کہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 ہے، چائنا سے اب وہ آگے چلے گئے ہیں انڈیا والے، 1.4 ارب کی ان کی آبادی ہے، معیشت بھی بہت اچھی ہے، 5ویں نمبر پر دنیا کے اندر موجود ہے۔ مطلب فار ایگزامپل پاکستان کے اگر اس وقت 17-18 کوئی ارب ہمارے 17-18 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، تو ان کے 700-800 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں۔ بڑا تگڑا ملک ہے معاشی لحاظ سے، لیکن وہ بات روزانہ ایسی کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں کامنٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں کہا جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے وہ بھی جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انڈیا یہ بات نہیں مان رہا کہ یہ سیز فائر مارکہ حق کے نتیجے میں جو ہوئی تھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سوال ایک بار پھر جو ہے واشنگٹن کے طاقت کے ایوانوں کے اندر پوچھا گیا۔ اس کے اوپر جس انداز سے جس طرح اریٹیٹڈ ہو گئے ٹیمی بروز جو ہے ان کی وزارت خارجہ کی اسپوکس پرسن، انہوں نے جب جواب دیا، وہ جواب سننے کے لائق ہے، پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ Indian Prime Minister Modi and his cabinet members continuously saying that President Trump has no role in the ceasefire between India and Pakistan. So many comments speak for themselves. That's one of the good news aspects of our modern world, is people can see what's really occurring. You're not reliant on a comment to know what has really happened. Everyone will have an opinion. That's an opinion. Some opinions are wrong. Mine rarely are, but other people's opinions can be wrong. But that's what we get to do, is an analyze and judgment. And the fact is that we understand in front of us every day. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. وہ آسان عام فہم الفاظ کے اندر یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ رائے کا جو ہے، ہر بندے کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، ساری دنیا صاحب رائے ہے، میری رائے ہو سکتی ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو شواہد ہیں اس کے اوپر کیسے آپ تبصرہ نگاری کر سکتے ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ اس کے اندر جے ڈی وینس انوالو رہا، ہمارا جو وزیر خارجہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو جس عہدے کا نام ہے امریکہ کے اندر جو ہے مارکو روبیو، وہ اس کے اندر انگیج رہا، باقی بھی تمام اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ کی اس سارے جب سیز فائر ہوئی وہ سٹیپ وائز اپنا جو بھی ان کا کردار تھا۔ اور سب سے بڑھ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کرتے تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ بہت بڑا جو کارنامہ تھا، میں نے خود سر انجام دیا، اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، توجیہات ہیں، وہ بھی وہ پیش کرتے ہوئے ہمیں سنائی دی، اور ایک سے زیادہ دفعہ آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں۔
On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. A bigger success than I'll ever be given credit for. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. We stopped India and Pakistan. We stopped a lot of fights. A very, very big one was India and Pakistan. And we stopped that over trade. इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर जमील अहमद साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इंतहाई एक्सपीरियंस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, दुनिया के अहम ममालिक के अंदर एज ए डिप्लोमेट अपनी खिदमात उन्होंने सारे अंजाम दी हैं. सादा सा सवाल, वाई डॉक्टर साहब इंडिया इज रिलक्टेंट इन एक्सेप्टिंग दिस वेरी फैक्ट जिसके ऊपर बार बार नॉट लेस देन प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस का प्रेसिडेंट बाय हिमसेल्फ, वो ये बात करते हुए नहीं थकता कि ये काम मैं नहीं करवाया. इंडिया इस बात से इनकारी क्यों कर है? वो क्या मकासद जो वो हासिल करना चाह रहा है जिनकी हमें समझ नहीं आ रही? बिल्कुल, ये 3 हकायक मैं पेश कर देता हूं जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी उसके बाद तबसरा, ये बस 2 मिनट की बात है. और वो 3 हकायक क्या हैं कि इंडिया शिमला एग्रीमेंट के बाद जब भी जहां भी जो भी वाकया हुआ है, जिस तनाजुर में भी हुआ है इंडिया में, और जब भी उसकी रेजोल्यूशन की बात आई है खास तौर पर कश्मीर के हवाले से, तो इंडिया ने हमेशा दुनिया को यही बावर करवाया है कि ये बायलैटरल मामला है, ये तो मल्टीलैटरल मामला ही नहीं है. ट्रंप की जो 15 मरतबा उन्होंने इसी बात को मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ अंदाज में खुद अपनी जुबानी दोहराया है, सऊदी अरब के दौरे के दौरान, कतर के दौरे के दौरान, यूएई के दौरे के दौरान, अपने व्हाइट हाउस में, हर जगह जब दोहराया है तो फिर तो इसके बाद कोई एविडेंस नहीं रह जाती. और यकीनन उसमें जिस तरह मिस ब्रूस ने, जो स्टेट्स डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है, जिस अंदाज में उन्होंने इसमें बयान किया, डिप्लोमेट उसी अंदाज में अपने खफगी का अंदाज कर सकता है कि हमें झूठा समझते हैं. 15 दफा हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट बता रहे हैं. वजह क्या है? क्योंकि बायलैटरल मामलात के पीछे छुप कर वो इंडिया ने 370 का जो चेंज किया, आर्टिकल को एब्रोगेट किया, और आर्टिकल 35 को वो उसके पीछे इसलिए छुप रहा है कि अगर ये मल्टीलैटरल बन गया तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो तकरीबन 1 दर्जन के करीब चैप्टर 6 के तहत रेजोल्यूशन पास हुए हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो एक्शन में आ जाएंगे. ये तो उसको पता है ना, इंडिया इतना बेवकूफ तो नहीं है. उसको पता है कि ये अगर ट्रंप की बात को हमने मैं ना मानू करते रहे तो शायद हम इस रेटरिक को जो कतर के बाद से हम चला रहे हैं, हत्ता कि जब सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन जाता था तो वहां जो मेंबर्स होते थे उनको यही कन्विंस किया जाता था मुख्तलिफ लॉबीज के जरिए कि ये बायलैटरल मामला है, भाई आप लोग इसमें नहीं पढ़ो, ये एजेंडे से हटाओ. तो इस चीज को पहली मरतबा ये मल्टीलैटरल बन गया इस मीडिएशन के बाद, और ये बात सारों को, पूरी दुनिया को आया है. ये तो इसका लीगल एस्पेक्ट रहा. अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हिंदुआता माइंड सेट के तहत, नजरिए के तहत जो हुकूमत कायम हुई है जिसको बीजेपी की, तो वो हुकूमत अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने में भी कोई और महसूस नहीं कर रही है. वो इसलिए नहीं महसूस कर रही है कि उनका 1916 से एक नजरिया है और वो है आरएसएस का नजरिया. वो उससे डिफीट होता है क्योंकि उन्होंने उसी रेटरिक पर कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत को बढ़ावा दिया आने के बाद अपने 3 के 3 जब भी मर्तबा जब आए हैं मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी, तो ऐसे ही हुआ. तो ये असल इसकी लीगल वजह है, और दूसरी वजह उसकी जो पॉलिटिकल और जो उसकी एक शिद्दत पसंदी वाली वजह है. ये 2 वजह इसकी हो गई. तीसरी वजह यह है कि पूरी दुनिया में उन्होंने, चाहे वो इन्फो लैब हो 700 के करीब जो यूरोप में लगाए हुए थे हमारे खिलाफ और चाइना के खिलाफ, या बाकी उनकी पूरी दुनिया की मशीनरी जो वो इस्तेमाल करते थे और अपने डिप्लोमेटिक टेंटिकल इस्तेमाल करते थे, उसमें वो यही कन्विंस करते थे कि भाई हमने कोई वायलेशन तो नहीं की कश्मीर में, ये तो एक बायलैटरल मामला है, हम उसको कर रहे हैं. और यही वजह है कि इंडिया इस बायलैटरल के दीवार के पीछे छुप के, जो मल्टीलैटरल बन गया है, दीवार के पीछे छुप के हमारी रेजोल्यूशंस जो चंद वीटो हुई हैं इस हवाले से, वो इसी वजह से हुई हैं. और अब इंडिया को पता है कि जब ये मामला अब उभर के सामने आया है
تو انڈیا کو بڑی مشکل پیش آ جائے گی کہ جو چیپٹر 6 کے جتنے ریزولوشن پیش ہوئے ہیں، جس میں پلیبیسائڈ بھی ہے، جس میں کشمیریوں کے حوالے سے جو ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ بھی پیش ہوئی ہے سیکورٹی کاؤنسل میں، جس میں تمام باتیں جو ہم کرتے آئے ہیں ظلم و بربریت. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. یہ لیگل پوائنٹ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک بائی لیٹرل معاملے کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کوئی کسی دنیا کے بڑے ملک کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا آپسی معاملہ ہے اور یہ اس لیے نہیں ایکسیپٹ کرے. اچھے انداز سے آپ نے سمجھایا. ایک اور اہم ایشو حسن جو بار بار روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہ جی چائنا نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان جو ہے اکیلے جنگ لڑ ہی نہیں سکتا تھا، ان کے وائس چیف ہوں باقی جو ہے ان کی سیولین قیادت یہ بات کریں. آج جو ہیں چائنا کے جو ایئر چیف ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود وہ ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے ایئر چیف سے جی، اور ملاقات کے دوران وہ کہتے گئے ہیں. ناظرین کو پہلے بتائیں پھر آپ کا میں کامنٹ لیتا ہوں. ناظرین، جنرل وانگ گینگ ہیں، یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں، وہ ان کی ہمارے جو ایئر چیف ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ایئر مارشل ایئر چیف جو ہیں ظہیر احمد سندھو صاحب کے ساتھ. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپریشنل تیاریوں کی اعلیٰ حالت اور پاک فضائیہ کے بہترین صلاحیتوں کو وہ انہوں نے سراہا ہے اس ملاقات کے دوران. جنرل وانگ گینگ پاک فضائیہ کے ملٹی ڈومین آپریشنز کے نظام سے خاص طور پر متاثر ہوئے اور اسے جدید فضائی جنگ کی پہچان قرار دیا. اور اس کے بعد جو سب سے اہم پہلو ہے ناظرین، یہ قابل غور ہے اور انتہائی قابل غور ہے وہ، اور جنرل وانگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی فضائیہ کی جانب سے یہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں پی ایف کے جنگی تجربے سے سیکھنے میں ہم گہری دلچسپی رکھتے ہیں. پاک فضائیہ کی قیادت کی انہوں نے پیشہ ورانہ ذہانت اور تصویراتی اور دور اندیشی کو سراہتے ہوئے معزز مہمان نے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران پاک فضائیہ کی مثالی کارکردگی کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا. وہ ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ جی ہم نے مدد لی اور چائنا والے ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ جی سکھا دیں آپ نے کیا کیا. دیکھیں، دو چیزیں ہیں جس میں پاکستان نے بالکل جو ہے نا وہ انڈیا کو زیر کر کے دکھایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہے وہ جو ہمارا ایمان کا جذبہ ہے. وہ جو جذبہ شہادت ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پائلٹس کے پاس نہیں ہے. ہم انڈیا سے ویسے ٹیکنالوجی میں بھی ایئر فورس اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو ہم دہائیاں آگے ہیں، سالوں نہیں دہائیاں آگے ہیں ان سے. اور اس بات کو دوسرا بات یہ ہے کہ اس حد تک جو ہماری جنگ کے اندر جو حکمت عملی تھی ہماری پاک فضائیہ کی، اس نے مکمل طور پر آؤٹ کلاس کر دیا. حالانکہ پاس انڈین ایئر فورس کے پاس نومیریکل سٹرینتھ میں بہت زیادہ جہاز تھے، دیکھا جائے تو جو ہے وہ بڑے جدید قسم کے جہاز تھے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی پاک فضائیہ کی اس نے بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں اڑا کے رکھ دیا. جو انہوں نے پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی تھی، پاکستان نے اس سے بھی آگے اس کو کاؤنٹر کر کے جو حملہ کیا تھا ان کے اوپر، جواب یہ تھا کہ ان کے حملے کا ہم نے جواب دیا تھا اس طریقے سے. تو اب بات یہ ہے کہ جب پہلا ہمارا فیس آف ہوا پاک فضائیہ کا اور انڈین ایئر فورس کا اور ہم نے ان کے جہاز گرا دیے، آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ ان کے جہاز اپنی بیسوں سے اڑے تک نہیں، سارے گراؤنڈ. انڈیا نے اپنے تمام کے تمام جو رافیل تھے، جو ان کا غرور تھا، اس غرور کو جو ہے نا وہ تالے کے نیچے چھپا دیا تھا کہ جناب یہ اگر ہم واپس ہوا میں لے کر گئے تو پاکستان فضائیہ جو پاکستان ایئر فورس مار گرائے گی ان کو. اور آلریڈی وہ اپنے اتنے ایسٹس جو ہے وہ گر چکے تھے. آپ نے دیکھا تھا ان کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، کہتے ہیں امپورٹنٹ یہ تھا کہ جہاز ہمارے کیوں گرے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ، دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ٹیمی بروس والی بات پر نا، وہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے کمنٹ یاد آیا ہے. یہ جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا انڈیا کو، اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، بار بار ذلت اور رسوائی اپنے نام کرتا ہے. دوسری طرف دیکھیں اگر پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر کامیابیاں سمیٹ رہے، اور انڈیا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ ذلت اپنے نام نہ کرے. اور یہ ذلیل اور رسوائی، ذلت اور رسوائی اس کو اس کے تکبر کی وجہ سے آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑی. انڈیا ذلیل. اور اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ، مارکو روبیو، جے ڈی وینس، یہ 3 بندوں کا ٹیمی بروس نے حوالہ دیا ہے. اس نے کہا یہ لوگ ان کے بیانات، ان کی چیزیں جو ان کی انگیجمنٹس تھی وہ تمام کی تمام ریکارڈڈ ہے.
تو اگر زیادہ انہوں نے زیادہ چو کی نا تو میرے خیال سے کس دن ان کو آئینہ دکھا دیں گے, ٹرانسکرپٹ نکال کے منہ کے ساتھ. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اناگرل میٹنگ ہوئی ہے بٹوین بنگلہ دیش, چائنا اور پاکستان. ایک ٹرائی لیٹرل میکنزم طے ہوا ہے 19 جون کو. یہ چائنا کے ایک شہر کے اندر ملاقات ہوئی ہے. اس کو کو چیئر کیا گیا ہے ایکٹنگ فارن سیکرٹری بنگلہ دیش مسٹر راہل عالم صدیقی, اور چائنیز ان کے جو وائس فارن منسٹر ہیں مسٹر سن, اور پاکستان کی امبیسڈر جو آمنہ بلوچ وہاں پہ موجود تھیں. فارن سیکرٹری پاکستان جو ہیں وہ انہوں نے شرکت کی. اور اس میٹنگ کو لے کے اب انڈیا کی طرف سے بھی پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان, چائنا اور طالبان کی جو انٹرمنٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات, اور پلس ظاہر ہے جو جس انداز سے پاکستان سفارتی محاذ کے اوپر جو ہے بڑا افیکٹولی اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ رہا ہے. تو چوہدری صاحب, یہ بی بی سی کی سٹوری کے اندر یہ ساری چیزیں ایکسپلین بھی کی ہیں. یہ دیکھیں ذرا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چین, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر ڈیفنس جو پیکٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے جب آپ ملتے ہیں بات کرتے ہیں, اگر ہو گیا تو یہ اور ایک نیا فرنٹ ہمارے لیے کھل جائے گا. چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں تو یہ تو پھر یہ ہے کہ اس سے بڑا میسج یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 1971 کی پری 1971 سچویشن میں چلا جائے گا. یعنی بنگلہ دیش جو انہوں نے جو سازشیں کر کے اور جو تخریب کاری کر کے اور مکتی بانی اور فلاں, تو یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ مکمل ہوتی ہے, جو کہ ہوگی انشاءاللہ. اور چین نے جس طرح ایئر فورس کو گلوئنگ ٹربیوٹ پیش کیا ہے وہاں کے بڑے ہائی پاور ڈیلیگیشن نے آ کے, اور جو بیان ہے اس کی تفصیلات آپ نے ساری نہیں پڑھی میرا خیال, یا ابھی اس کو کہ وہ ایک جو پاکستان کی پائلٹس نے, پاکستان کی ٹیکنالوجی کے استعمال نے, اور جس طرح ہندوستان کو شکست دی ہے. لیکن میں جمیل صاحب کی طرف جاؤں گا. جی پلیز. کہ دو چیزیں وہ نہیں مار رہے ہندوستان. ایک کہ امریکہ نے صلح کرائی ہے یا سیز فائر کرائی ہے, اور دوسرا کہ ہندوستان نے شکست کھائی ہے. اب اس کا کیا علاج ہے جمیل صاحب؟ ارے اس کا علاج میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل قانون کا سب سے بڑا دستاویز موجود ہے, اور وہ ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر. دیکھیں پہلے تو یہی تھا نا کہ انڈیا کو سپورٹ اب بھی خیر حاصل ہے امریکہ کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ کے تناظر میں, لیکن انڈیا کے اپنے جو اس وقت جو عیاری ہے اس کی وجہ سے اس کا ابھی امیج خراب ہوا ہے. ایون امریکنز کے سامنے آپ نے سن لیا, روس کی جو گفتگو ہے وہ سن لیا, ڈونلڈ ٹرمپ کے 16 دفعہ جو انہوں نے بتایا وہ سن لیا. تو اس تناظر میں یہ ہے کہ اب یہ موقع ہے پاکستان کے لیے. حل میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے پہلے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے وہ چیپٹر 6 کے تحت پاس ہوئے ہیں, جس کے لیے کوئی امپلیمنٹنگ ٹول نہیں ہے. اس کا واحد امپلیمنٹنگ ٹول جو انٹرنیشنل قانون میں موجود ہے, جس کو کہ ہمیں زیادہ اس پہ نہیں سپورٹ ملتی تھی, جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, اور وہ ہے چیپٹر 7. چیپٹر 7 کا اب ہمیں انووک کروانا پڑے گا آرٹیکل 139, 140, 141, 42 سب سے آخری آرٹیکل جو امپلیمنٹ کرایا جاتا ہے. اور اس کی چیدہ میں آپ کو 10 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں. دراصل پہلے تو جو آرٹیکل 139 ہے یا 140 ہے, اس میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ سینکشن ہم لگا رہے ہیں. پھر اس کے بعد سینکشن لگائی جاتی ہے اس ملک پر اگر وہ نہیں مانتا ہے اس سے پہلے والے ریزولوشن. پھر اس کے بعد امپلیمنٹنگ کے لیے اس کے کہا جاتا ہے کہ ہم ادھر اپنی اقوام متحدہ کی ملٹی لیٹرل فورس بھیج رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد بائی سی, بائی ایئر, بائی. تو یہ تمام تناظر ہے. یہ اس ایسے حالات میں ہوتا تو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن کم از کم یہ پریشر بلٹ اپ ہو سکتا ہے. اور اس وقت یہ موقع ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان پریزائڈ بھی کر رہا ہے, اور پاکستان کے اس وقت جو جیو پولیٹیکل پروفائل جو بلندیوں پر پہنچ گیا ہے, اور دنیا میں اس کی وائبس ہمیں مل رہی ہے, دنیا میں اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے. اب ایک عام مزدور جا رہے ہیں سعودی عرب میں اور یو اے ای میں, جس حساب سے ایئرپورٹ پر اس کو امیگریشن والے ویلکم کر رہے ہیں, اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پر. تو وہ آپ نے چائنا کا حوالہ دیا, چائنا کے جو ایئرپورٹ چیف ادھر آئے ہوئے ہیں, اس پر بھی میں آخر میں 15 سیکنڈ کا تبصرہ کر دوں گا. لیکن بات اس پہ, اس کا حل چودھری صاحب نے پوچھا, حل اس کا جو لیگل ہے وہ ہے, اور دوسرا حل اس کا یہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کا. اور مجھے پتا ہے کہ ان کے 6 کے قریب
بڑے ہی مربوط قسم کے ان کے ایگریمنٹ ہوئے بھی ہیں، یعنی یو ایس کے ساتھ ان ایگریمنٹ کو اچانک رد نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک پریشر ضرور ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور وہ پریشر کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی، اور ہمارے سپاہ سالار نے بتا دیا کہ بھائی ہم نے کسی اور نے ہماری جنگ نہیں لڑی ہے، جنگ ہم نے خود لڑی ہے. ابھی دیکھ لیں کہ ان کا ایئر چیف چائنا کا ہمارے پاس آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس انداز میں ملٹی ڈومین فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ لڑی ہے اور اس میں ساری چیدہ باتیں ہو چکی ہیں، اس لیے اس کو میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک وہ پریشر پڑے گا جو کہ امریکہ سب سے مضبوط ملک کا دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے 6 کے قریب ایگریمنٹ ہیں، جس کو کہ ہمیں وہ کہتے ہیں چائنا، انہوں نے تو ایگریمنٹ ہم سے زیادہ خطرناک کیے ہوئے اس سے امریکہ کے ساتھ، جس میں کمکاسا ایک ایگریمنٹ ہے جس میں تمام کی تمام انٹیلیجنس شیئرنگ اس میں موجود ہے. اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں ایون اسرائیل کے ساتھ انڈیا کے اسرائیل کے تو ایڈوائزر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، چلیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں 4 ایگریمنٹ تو میں آپ کو 5 سیکنڈ میں گنوا دیتا ہوں. ایک اسپیس اینڈ ملٹری انفو ایگریمنٹ ہے، دوسرا انٹیلیجنس شیئر ایگریمنٹ ہے، تیسرا اسپاٹیل کوآپریشن، جیو اسپاٹیل کوآپریشن انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تیسرا سول نیوکلیئر جو یوز کا وہ ہوا تھا بڑا مشہور زمانہ جی، وہ چلے ہم دونوں نیوکلیئر کنٹری ہیں، اس کی تو بات ہے ہی ہے وہ علیحدہ. لیکن جو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ چائنا ان کو لائف انٹیلیجنس شیئرنگ دے رہا تھا. بھائی آپ کے تو ایگریمنٹ ہیں، ہمارا تو آپ الزام لگا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم جو ایشو ہے وہ موضوع بھی آج کل زیر بحث ہے، ڈی جی ایس پی آر خبر یہ بھی اس میں ایڈ کر لیں. جی جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے، آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ جی امریکی وائس پریزیڈنٹ نے ہمیں فون کیا ہے 9 کی رات. نہیں وہ فون مانتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ان کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جو ان کو یہ جو ابھی جمیل صاحب کہہ رہے ہیں جی بالکل وہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے آگے گئے ہوئے ہیں، ان کو اطلاعات دے رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آج ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا ایک ڈیٹیل انٹرویو الجزیرہ کو انہوں نے دیا ہے، پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر بھی وہ چلا ہے. اس کے اندر 2 اہم نقطوں کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. پہلا جو ایشو وہ یہ ہے، وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، سوال پوچھا گیا ظاہر ہے ایران اسرائیل جنگ کے بیک گراؤنڈ میں، کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر ہمارا جو پروگرام ہے، ہماری فیسلٹیز ہیں ویل انٹیگریٹڈ ہیں، فلی سیکیورڈ ہیں، انٹرنیشنلی جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی نے اس حوالے سے کوئی غلط سوچنے کی کوشش کی تو اس کو اسی انداز سے جواب دیا جائے گا. انڈین جو اسٹیٹ پالیسی ٹیررزم کو اگینسٹ پاکستان استعمال کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے. پھر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت کی قلت کا سامنا ہے، غزہ کے اوپر جو ایک سیز فائر کی بات چل رہی ہے، 2 ملاقاتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ہو گئی ہیں بٹوین نیتن یاہو پرائم منسٹر جو اسرائیل کے، ابھی تک فائنل اس کے اوپر آؤٹ کم نہیں آئی چونکہ آپ کا ایکسپیرینس مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس انٹائر سیناریو ڈیولپنگ؟ ظاہر ہے ابراہم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے سیز فائر ہو جائے گی، اس کے اندر تمام پارٹیز کی سیٹسفیکشن، خاص طور پر پیلسٹینینز جو سب سے زیادہ وکٹم ہیں ظاہر ہے جن کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ اور خاص طور پر یہ جو نیوکلیئر کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر نے بات کی. جی ہاں، دیکھیں تینوں پر میں بعد میں، لیکن پہلے آپ نے کیونکہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے غزہ کی بات کی ہے تو پہلے اس کو لے لیتے ہیں چند سیکنڈ کے لیے، اور باقی 3-4 سیکنڈ کے لیے باقی 2 موضوعات نیوکلیئر اور جو انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے بات کی ہے. تو پہلے غزہ کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو گفت و شنید ہو رہی ہے آج کل، اور 1 ہفتے کے لیے نیتن یاہو وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا ہے امریکہ میں، یہ ہمیں اس میں تھوڑی سی کسی تناظر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور وہ تناظر یہ ہے کہ امریکہ میں، اور اس میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایویڈنس ہے، میں پیش کر سکتا ہوں اس پروگرام میں یا کسی اور میں، کہ اس میں اسرائیلی لابی کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. ابھی نیتن یاہو کا پروگرام ہے ایڈمنسٹریشن سے ملنے کا، اور جب بھی جاتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کانگریس ممبران سے ملنے کا. تو یہ جو امریکہ کی پالیسی ہے، اور اس میں بڑا اس پہ تذکرہ پہلے ایویڈنس کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ وہ انفلوئنس اور امپیکٹ ہوتی ہے اسرائیلی لابی، جس پر ایک کتاب بھی ہے، جان میر شائمار کی کتاب ہے، جس پہ انہوں نے ثابت کر دیا، وہ پروفیسر ہیں، شکاگو یونیورسٹی میں ہیں، بڑے اچھے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ثابت کر دیا انہوں نے کہ کس طرح امریکہ فارن پالیسی پہ اسرائیل ہمیشہ سے اثر انداز ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھ لیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ امریکہ اس پر کوئی اعتراض، امریکہ کیونکہ اس وقت
ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اپنا انداز ہے اور وہ اپنی پاور کو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایک چیز اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے جس طرف یہ رخ جا رہا ہے یہ ہو جائے گا، ہوگا اسی ٹرمز پر جو کہ اسرائیل چاہتا ہے، کیونکہ اسرائیل 1897 میں جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی سوئٹزرلینڈ میں، اس وقت سے لے کے جب اس لابی نے زائونسٹ لابی جو ہے اس نے جب سے جو فیصلہ کیا اس کو کر دکھلایا. گریٹر اسرائیل کا بھی فیصلہ اسی میں ہے. تو اب آ جاتے ہیں غزہ پر. جی میں سمجھتا ہوں، میرا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ یہ پاز آ جائے گا. میرا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ قطر پر اور میڈیٹنگ کنٹری ایجپٹ پر بہت بڑا پریشر آئے گا کہ بھئی حماس کو منا لو. اور حماس کو اب جس طریقے سے جتنا پریشر آ گیا ہے، جتنا نقصان سہ لیا ہے انہوں نے، ابھی بھی ان میں ہمت ہے، کیونکہ نظریے مرتے نہیں ہیں. دراصل نظریے زندہ رہتے ہیں. آپ ہر ایک شخص کو قتل کر دیں، نظریے پھر بھی زندہ رہتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے حماس جو ہے وہ وقتی طور پر اس بات پر پریشر کی وجہ سے مان جائے گا. 10 ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا پڑ جائے گا، ڈیڈ باڈیز ریلیز کرنا پڑ جائیں گی، فلسطینی سارے رہا ہو جائیں گے. اور جو 7 اکتوبر کے بعد جو قبضہ کیا گیا ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے. اسرائیل اپنی سیکیورٹی کمپوننٹ ادھر رکھے گا. 2 جو ان کے ہیں کوریڈور، اس کو اسرائیل نہیں چھوڑے گا. اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حماس نامنظور، کسی صورت میں بھی حماس نکل جائے ادھر سے، جو کہ محسوس ہو رہا ہے، ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی لیے لبنان میں کل انہوں نے حملہ کیا ہے کہ کچھ جو باقیات کیا کافی ابھی بھی اثر ہے حزب اللہ کا. تو اس کمپوننٹ کو 40,000 فائٹر سارے تو نہیں مار دیے تھے انہوں نے، تو وہ ابھی بھی ہیں. تو کچھ جگہوں پر اسی لیے انہوں نے وہ کیا ہے. سیریا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ایکسس آف ریزسٹنس سارا آ گیا ہے، ہوتی ریزسٹنس کر رہے ہیں. میں ادھر خود تعینات رہا ہوں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے. ہوتی اتنی سخت جان ہے کہ ابھی کل بھی انہوں نے ایک بالکل صحیح ہے. یہ لانگ ٹرم کے لیے بڑا مطلب یہ اس کے لیے بڑا سوچ بچار کرنی پڑے گی. حسن، یو مسٹ ہیو ہرڈ ڈی جے ایس پی ایس پریس کانفرنس. جی واضح طور پر میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کلیئر کرتی ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اجیت دوہل جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے، وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے. اور انڈیا واحد وہ ملک ہے جو ایکچولی سیلیبریٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کو. وہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. ان کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ لیں آپ، ان کے جو اسٹیٹ ریپریزنٹیٹیوز دیکھ لیں. یعنی کوئی بھی پاکستان کیا دنیا کا ہر ملک کسی بھی دنیا کونے میں دہشت گردی ہوگی ہم اس کی مذمت کریں گے. ہم نے جو ہے وہ پہلگام واقعے کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کیا اور ہم نے کہا جی کہ دہشت گردی کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. لیکن جو ان کی اپنی چہرے دیکھ لیں کہ پراکسیز کے ذریعے خصوصاً بلوچستان کے اندر وہ جو ہے وہ یہاں پر بدامنی پھیلا رہے ہیں، اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی تمام چالوں کے اوپر ایک تو پاکستان کے اوپر اس کے بعد شواہد بھی موجود ہیں اور ان کی چیزیں فلوٹ کر رہی ہیں آن سرفیس. ہی ہیز سیڈ اٹ ویری لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی. تو اب میرے خیال کے مطابق وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کرنا چاہیے اور اس کی ریاستی دہشت گردی جو وہ کر رہے ہیں دنیا کو اس کو زیادہ سے زیادہ دکھانا چاہیے کہ یہ اس کا اصل جو چہرہ ہے انڈیا کا. ڈاکٹر صاحب سوری چوہدری صاحب آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ چوہدری صاحب. نہیں، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیا ڈینجرس ٹرینڈ آیا ہے کہ امریکہ براہ راست اسرائیل کے ساتھ مل کے جب وہ ان کا ناکام ہو گیا، اس کو شکست ہو گئی ایرانی جذبے کے سامنے، تو اسرائیل کو یہ مدد میں امریکہ کود پڑا. آیا امریکہ بھی یہ مستقل یہ پورے علاقوں کو دھمکانے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا یا یہ ون ٹائم تھا؟ جب تک اسرائیلی لابی قائم ہے، امریکہ کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ہر لحاظ سے سپورٹ اسرائیل کو پہلے بھی جاری تھی، کئی دہائیوں سے جاری ہے اور اب بھی جاری وہ ساری نظر آتی ہے. اس کے انداز، اس کے تیور کچھ مختلف ہوں گے، اس لیے کہ امریکہ کو پتا ہے کہ اگر زیادہ پریشر پڑا ہمارے خاص طور پہ جو برادر ملک ہیں جہاں کے حکمران ان کو پتا ہے کہ اگر ان کی اپنی آبادیوں میں ایک باٹمز اپ پریشر ڈیولپ ہو گیا تو بہت ساری کرسیاں متزلزل ہو جائیں گی. تو اس لیے امریکہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ کرسیاں جو کافی دہائیوں سے چلی آ رہی ہیں نسل در نسل، وہ کسی لحاظ سے متزلزل. ڈاکٹر صاحب آنے والے دنوں میں بھی آپ سے انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہمارا رہے گا. ناظرین اس سیگمنٹ میں اتنا ہی، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست کے اندر نئی ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے. جو ہے بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں کسی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے، وہ تحریک کس شکل کی ہوگی، تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک.
بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ قاسم اور سلیمان بانی قائد جو پاکستان تحریک انصاف کے ان کے صاحبزادے لندن میں مقیم ہیں، برٹش نیشنل ہیں، وہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ ہمشیرہ ہیں بانی کی، انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے، اپنے والد محترم کو جیل سے نکالنے کے لیے۔ انہوں نے خبر کیا دی، علیمہ خان صاحبہ کا بیان آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہمیں تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ تحریک کی پیک 5 اگست کو ہونی چاہیے، جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو۔ جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں۔ عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہیں، ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ۔ سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کو بتایا کہ ان کے بچے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، اس موضوع کے اوپر کافی اب بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا پارٹی کے اوپر، جو پارٹی کی قیادت پاکستان کے اندر موجود ہے تحریک انصاف کی، اس کے اوپر اعتبار نہیں رہا، یا انہوں نے کوششیں کی، ان کوششوں کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، فرسٹریشن ہو رہی ہے جو ہے قائد کے جو صاحبزادے ہیں لندن کے اندر مقیم، اور 2 سال کا کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے جیل کے اندر وہ موجود ہیں، 5 اگست کو ہو جائیں گے 2 سال ان کو، تو اتنا زیادہ وقت انہوں نے کیوں لیا؟ ظاہر ان کے والد ان کو اس سے پہلے آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک تنقیدی نقطہ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ظاہر جو اپوزیشن والے تنقید کر رہے ہیں۔ کس شکل کی تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے اگر ان کے صاحبزادے پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ کس طرح کی تحریک لیڈ کریں گے؟ کیا ماحول ہوگا؟ پارٹی کے اندر ان کو عہدہ دیا جائے گا، یا صرف ان کی تحریک کا مقصد واحد صرف اور صرف اپنے والد کو جیل سے نکالنا ہے؟ چوہے صاحب۔ نہیں، وہ کوئی لیڈ نہیں کرنے آ رہے، وہ پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے علیمہ صاحبہ کا بیان جو سنا ہے، وہ پارٹی میں ہی نہیں ہے تو انہوں نے لیڈ کیا کرنا ہے؟ تو کام تو پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سی قربانیاں جو نہیں دی، میں ان لوگوں سے ایگری نہیں کرتا جو سمجھتے ہیں جی پی ٹی آئی کی قیادت اور پارٹی کچھ نہیں کر رہی۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ جو تحریک ہوگی اس کی شکل کیا ہوگی؟ صاحبزادے آئیں گے، ظاہر ہے وہ کسی میس موبلائزیشن ہے، اور کیا تحریک کا شکل ہوتی ہے؟ نہیں سر، میں وہی انہوں نے کوئی راوی سے وہاں کو پانی تو نہیں نکالنا۔ راوی تو میرے پانی آئی کو نہیں ہوتے، پانی مکیا، لیکن آج کل پانی آیا ہے، سیلاب جڑا ہے وہ دی شکل سے پانی تو آیا ہے۔ ناظرین، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس عوامی قوت ہے، اس کا انہوں نے اظہار کرنا ہے ان ون فارم اور دی ادر، دیٹس آل۔ نہیں تو ایتھے جڑے باقی ایک پورے صوبے چ گورنمنٹ ہے چودھری صاحب، ٹھیک ہے نا، تمام ویئر اینڈ ویدل اس کے پاس سارے جو ہے ریسورسز ہیں، سورسز ہیں، پورے ملک کے اندر پارٹی موجود ہے، مطلب وہ کیوں نہیں موبلائز کر پائے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ وہ کر رہے ہیں یار، وہ تو اپنا بچے اپنا حصہ لینے آ رہے ہیں، پہلے امریکہ جا رہے ہیں، وہاں ان کو پاکستانی جو وہاں اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بلایا ہوا ہے، پارٹی نے بلایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں اور ان کی کہاں میٹنگز ہیں۔ تو آپ مطلب ایک ان کے اوپر ہی ہر وقت سوئی کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں جیسے میں ایک سوال کر رہا ہوں، ان کے اوپر کیا ایک بڑی پارٹی ہے، مطلب ہم پروگرام کے اندر ان کا ڈسکس کرتے ہیں تو کیا کریں؟ اچھا حسن، ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو چل رہی ہے، وہ آپ کو پہلے دکھاتا ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے ان کو باہر پتا چل رہا ہے کہ یہ جڑے پاکستان جن کو عہدے ہم نے دیے ہوئے ہیں، وہ چونکہ اب ان کے آپس میں سارا ہینڈ اینڈ گلو ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے چیف منسٹر صاحب، بابا میرے ساتھ بال چھل انہیں جل چھل لائی ہوئی ہے، یہ گورنر صاحب کے ساتھ تو ان کا لڑائی ہوتی ہے، ہر دوسرے دن بیان، یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا، یہ پتہ نہیں یہ کتوں آ گیا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ امیر مقام پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے پی کے اندر، وہ یہ جو آئی جی ہیں، آئی جی صاحب، ان کے حوالے سے اندر سے جیل سے میسج آیا تھا کہ جی آپ ان کو نہ لگائیں، ان کی جگہ کسی اور کو لگانا تھا۔ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ میں چوہدری صاحب سے پوچھوں گا، یہ گورنر ہاؤس ہے کہ پرائم منسٹر، وہ ساری چیف منسٹر نیکسی ہے، کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ گورنر ہاؤس ہے۔ سو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں گورنر ہاؤس ہے، تو سی ایم صاحب ادھر گئے ہیں، تو مطلب یہ وجہ ہے کہ ان کو باہر والوں کو بیٹوں کو نظر آ رہا ہے کہ ساڑھے پہ انہوں نے اندر بند کروا کے، یہ کیا چیف جسٹس کی اوتھ
کے اوپر گئے تھے وہاں پر گورنر ہاؤس میں، تو یہ اس کا مقصد تھا. لیکن جب ملتے ہیں جی سیاسی نعرے الگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آپس میں ایک دفعہ کالا باغ میں پرانی بات ہے، جو فیصل کریم کنڈی صاحب اور یہ علی مین گنڈا پور صاحب اکٹھے شکار بھی کھیلتے رہے، لیکن وہ پہلے پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، سیاست میں حکومت میں آنے کے بعد تو نہیں، حکومت سے پہلے کی بات ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اب مین بات تو یہ نا قاسم اور سلمان آ رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان دیا، آپ نے وہ سنا ہوگا کل رات ہمارے ہم سنا دیں. چلیں سنیں رانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. آنے سے یہاں پہ ماسوائے اس کے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں، اور اس کے بعد پھر یو کے کا جو یہاں پہ ایمبیسی ہے وہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کروائے اور ان کو واپس لے کے جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئے اور تحریک میں حصہ لیا تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہوں گے گرفتار، آپ مجھے بتائیں. اگر وہ ایک وائلنٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا. رانا صاحب کا بیان آپ نے سنا؟ جی رانا صاحب کا بیان سنا ہے. رانا صاحب کے بیان کے بعد رات کو ہی میں نے نا جو سسٹم سے کہتے ہیں، میں سسٹم سے بھی چیک کیا تھا. میں نے کہا کیا ہے سسٹم نظام جو چلا رہا ہے. میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جی سو بسم اللہ جی آئیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے پاکستان آنے پر، بلکہ انہوں نے کہا جی آیا ہوں، بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں جی آئیں، تشریف لے کر آئیں، اڈیالہ جیل جائیں، ان کی ملاقات کرائی جائے گی، ان کا حق ہے اپنے والد سے ملنا. ان کو وہ بھی جا کے دیکھیں کہ خود احتسابی کا نعرہ لگا کر لگانے والا لیڈر جس نے ریاست مدینہ بنانی تھی، وہ خود جب اقتدار میں آیا تو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہو گیا، اور پھر اس نے جناب آج عدالت سے سا کاٹ رہا ہے اور اڈیالہ جیل میں قید ہے. تو ان کو بھی بیٹے بھی دیکھیں کہ والد جو ہے اس نے جرم کیا ہے، اس نے جرم کے اوپر کرپشن کرنے اس کی ثابت ہونے پر عدالت کے ٹرائل کے بعد وہ جیل میں موجود ہے. تو وہ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں، ان کا حق ہے، سب زیادہ حق جو ہے ان کے بیٹوں کا ہے ان سے ملاقات کا. آنے دیں گے جی، ان کو آنے دیں گے، ویزا اگر ضرورت پڑا اس پہ فیسیلیٹیٹ بھی کر دیں گے. ان کو کہیں گے تو اگر ایمبیسی ویسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں کہتے ہیں تو ایمبیسی میں ان کو VVIP پروٹوکول بھی مل جائے گا. اور پاکستان بس ایک دفعہ انہوں نے آنا ضرور ہے، کوئی گرفتار نہیں کرے گا، یہ بتاؤں اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی گرفتاری بھی نہیں ہے. وہ آئیں، وہ اڈیالہ جیل جائیں، بلکہ ان کے جو ہے نا وہ ملاقاتیں ویسے تو تھرسڈے کی بند ہے، آپ یقین کریں ان کی تھرسڈے کی ملاقات بھی کھل جائے گی. اچھا طلال چودھری صاحب نے بھی جو ہے PTI کے قائد کے بیٹوں کی پاکستان آمد کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا بھی جواب سنیے. لوگوں کے بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ لانگ مارچ کریں، چڑھائی کر دیں، یہاں پر بغاوت کر دیں، اور اپنے بچے ان کے لنڈن کی ٹھنڈی ہواؤں میں گولڈ سمتھ کے دیے ہوئے بے پناہ پیسے میں وہاں پر عیش کر رہے ہیں. تو ان کے بچوں کو آنا چاہیے. 100 بار احتجاج کریں، سیکیورٹی بھی دیں گے، دھیان کریں گے، اور اگر کسی قسم کی آپ نے چڑھائی کی، لا قانونیت کی کوشش کی تو 26 مئی سے زیادہ مرمت کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں، پاکستان کے اندر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے میں جو سب سے اہم عہدہ جس بندے کے پاس ہے وہ CM KP ہیں گنڈا پور صاحب. وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس صوبے کے اندر 2/3 میجورٹی ہے آپ کے پاس. چلیں مخصوص نشستوں کا تو معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو اگلے پروگرام کے حصے میں. علی مین گنڈا پور صاحب، آپ ہمیشہ جو ہے ان کی سائڈ لیتے ہیں، وہ بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن پارٹی یہ سمجھتی ہے، قائد کے بیٹے یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ناٹ ڈوئنگ انف، اس لیے ان کو پاکستان آنا پڑ رہا ہے. ادروائز کسی تحریک کا حصہ انہوں نے بننا ہوتا. لندن کے اندر مظاہرے ہوئے، میں نے کبھی جو قاسم اور سلیمان کو ان مظاہروں کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ریسنٹ انٹرویو سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح کی بات بھی نہیں کی اپنے والد محترم کی پالیٹکس یا ان کے مقدمات کے حوالے سے. یہ تو آف لیٹ وہ اس طرف آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نا امید ہیں پاکستان کے اندر جو قیادت ہے. اور جو علیمہ صاحبہ نے بات کی ہے، دوبارہ سے پولیس صاحب سنائیے گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس تحریک میں اگر کوئی بندہ نہ شامل ہوا تو اب پارٹی کے اندر اپنی جگہ سمجھے کہ اسی ختم ہوگی. جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں. چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں. میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، تحمل کے ساتھ. مطلب میں ظاہر ہے ہم پالیٹکس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، کہ 8 فروری کو جو ووٹ ملا تھا PTI کو، وہ گنڈا پور صاحب کو حکومت کرنے کے لیے نہیں ملا تھا. PTI کے لوگ جو ورکر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ یہ کچھ ایسا کچھ کریں گے کہ ہمارا لیڈر جیل سے باہر آ جائے گا.
ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. محترم نواز شریف صاحب کے لیے ان کی پارٹی نے کی کوشش, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, ظاہر بینظیر بھٹو صاحبہ شہید, صدر آصف علی زرداری صاحب, ان کے بھی کارکنان لیڈران یہ کوششیں کرتے رہے کہ ان کے باہر آئیں جیل سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انف کوشش ہو نہیں رہی. چوہی صاحب. محترم, آپ کئی دفعہ تو کہہ چکے ہیں کہ آپ کی اتنی تجربہ اور عمر نہیں ہے جتنا میری عمر, اور بے شک جو سب اسے ہم سیکھتے ہیں آپ کے تجربے سے, اور اس سے چوتھا, اس سے 10% بھی قربانی نہیں دی گئی, اور آگے جو حکومتوں میں بیٹھے لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کیا اور ایکسیپٹ کیے ڈیمانڈ. اب آپ ان کے مطالبے نہیں مانتے تو نہ مانے. بھائی ملک کے اندر رواداری کو, برداشت کو آئین اور قانون کی بالادستی کی طرف لے کے آئیں, نہ کہ آپ جو لوگوں کو اور اختیار دلاتے ہیں, اور یہ کرو تھوڑیاں لتاں توڑ دیں گے, توڑ لو بھائی. اچھا, علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تحریک کا وہ پارٹی سے باہر نکل جائیں. علیمہ خان صاحبہ کا اپنا صاحبزادہ باہر سے واپس آیا, اس کے اوپر مشال یوسف زئی نے بڑی تنقیدی جو ہے وہ بیان جاری کیا. جی وہ کیس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں وہ تو حسان نیازی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وہ یونیفارم جو لہرا رہا تھا حسان نیازی, ہی واز پریزنٹ دیئر. کسی 9 مئی کے کیس میں تھا جی, وہ وہاں پر 9 مئی کے وہاں پر اس جگہ پر موجود تھا نا. یہ وہ کدھر ہے؟ اب وہ ادھر پاکستان آ گئے ہیں نا, وہی تو کہہ رہی ہے آزاد ہے. میں آپ بات سنیں. اب سوال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ کمپرومائز ہے, علیم کمپرومائز ہے, فلاں بندہ کمپرومائز ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ کمپرومائز نہیں ہے, کسی جگہ پر کمپرومائز ضرور نہیں ہوا ہوا, ان کا بیٹا ویسے ہی یہاں پر آزاد گھوم رہا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ مشال یوسف زئی کہہ رہی ہے, سوال اٹھا رہی ہے, اپنی پارٹی کی ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہنا ہے جی کہ تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تحریک کے بوجھ کو اٹھانے میں اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹس جس کی اسٹیبلش ہے تھرو کورٹ, اس کا بوجھ اٹھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک بات. دوسرا بات یہ ہے کہ جو روڈز کے اوپر ابھی تک وہ اپنے شوز کر سکی ہے, اگر لاکھوں کا مجمع ہوتا پی ٹی آئی کا تو یقین کریں حکومت نے گھٹنے ٹیک دینے تھے. جتنی مقبولیت وہ کیا نام ہے اس سنگر کا جس گانے کو ملی ہے نقد کوکے والے کو, اتنی اگر لوگ روڈ پر آ جاتے, جتنے ویوز اس کو ملے ہیں اتنے لوگ روڈ پر آ جاتے, حکومت ختم ہو جانا تھا. یہ تو اتنے لوگوں کو روڈ پہ لے کر آ سکے, نقد کوکا کو جتنے ویوز ملے ہیں اس کے آدھے لوگ بھی آ جاتے, تب بھی جو ہے حکومت نے نہیں قائم رہنا تھا. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات گے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے اندر زیر بحث ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن وہاں پہ فائل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اگر آنریبل کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کے اندر پارٹی ہی نہیں تھے تو پھر ہمیں پارٹی بنا دیا جائے, اور قانون کے اندر جو ہے اس کی گنجائش موجود ہے کہ اگر میں کسی کیس کے اندر ریپرزینٹ نہیں ہوا میرا انٹرسٹ, تو میں بالکل میرا انٹرسٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ریپرزنٹیشن کا موقع دیا جائے. وہ کون سا قانونی نقطہ ہے جو استعمال ہوا ہے, وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک نئی پٹیشن فائل کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. عثمان ہمارے نمائندے پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس براہ راست آپ کو لے کے چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں یہ کون سا قانونی نقطہ ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے اور یہ پٹیشن وہاں پہ فائل کی گئی ہے. جی عثمان. جی بالکل, یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہے علی اکبر خان, انہوں نے ذاتی حیثیت میں یہ درخواست دائر کیا ہے, اور وہ انہیں 16 اکتوبر سے جو ہے ممبر قومی اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. ان کا یہ اسٹانس ہے کہ کاغذاتی نامزدگی فارم میں انہوں نے پی ٹی آئی لکھا ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے ان سے انتخابی نشان لیا گیا, جس کی وجہ سے انہوں نے دیگر نشان پہ پھر الیکشن لڑا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس آئی سی کا کیس تھا پشاور ہائی کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کے لیے آئے تھے, تو اس کیس میں بھی پی ٹی آئی جو ہے ان کو فریق نہیں بنایا تھا انہوں نے, اور پی ٹی آئی کو اس کیس میں نہیں سنا گیا. نہ تو پشاور ہائی کورٹ میں جو کیس تھا اس میں سنا گیا, اور نہ پھر جو سپریم کورٹ میں کیس گیا, اور پھر جو سنی ریاست کونسل کا کیس تھا نظر ثانی کی درخواست تھی جو آئینی بینچ نے سنا, تو اس میں بھی پی ٹی آئی کو نہیں سنا گیا. پی ٹی آئی جو ہے وہ مین پارٹی تھی اس کیس کی, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے آزاد جو امیدوار تھے سارے, اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے مارچ 2024 کا, اس کا جو پیرا 21 ہے اس میں بھی عدالت نے یہ لکھا ہے کہ
جو انتخابی نشان ہے اس کے لینے سے سیاسی جماعت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اب بھی رجسٹرڈ ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پیرا 20 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہ جو الیکشن میں حصہ لیا تھا جن جماعتوں نے 2025 کا جو الیکشن تھا اس میں جو سب سے زیادہ بڑی پارٹی جو ابھر کر آئی ہے جو بڑا گروپ ابھر بالکل صحیح ہے عثمان، بہت شکریہ. حسن سنیں صحیح، یہ دیکھیں بار سوٹ جو ہے یہ سول پروسیجر کوڈ 12B یہ بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ ویر اے پرسن جو ہے چیلنجز دا ویلیڈیٹی آف ججمنٹ ڈگری اور آرڈر آن دا پلی آف فراڈ مس ریپرزینٹیشن اور وانٹ آف جورسڈکشن ہی شیل سیک ہز ریمیڈی by making an application to the court which pass the final judgment. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ تھا، آپ کو لگتا ہے اس کے اندر جان ہے اس کیس کے اندر؟ انفرکچرس ہو چکی ہے، سپریم کورٹ سے فائنل فیصلہ ہو چکا ہے، ریویو بھی آ چکا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ انفرکچرس ہے جی ڈگری کے حوالے سے. ناظرین چلیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. ابھی تک اتنے ہی، انشاءاللہ کل آپ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.